کہتے ہیں جب تک آپ کسی کے ساتھ نہیں رہتے تب تک اس کے بارے میں جان نہیں سکتے. دور سے صرف اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں جو کہ 100% ٹھیک نہیں ہوتے. اور میرا اندازہ بھی ایک شخص کے بارے میں غلط ثابت ہوا جو کہ میرا دیور تھا، جس کو میں اپنا بیٹا مانتی تھی. مجھے کبھی بھی یقین نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ مل کر اس طرح کا کام کر سکتا ہے. رات کا وقت تھا، وہ اچانک گھر آیا. مجھے لگا اسے کچھ چاہیے ہوگا یا کوئی مسئلہ ہوگا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ میرے کمرے میں آ گیا. اس نے کہا اسے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے. باتوں باتوں میں باتیں مذاق کی طرف چلی گئیں. اچانک سے اس نے میرے دونوں ہاتھ باندھ دیے. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ میرا دماغ اس طرف جا ہی نہیں رہا تھا. میں ایسا کچھ سوچ ہی نہیں سکتی تھی. اور تھوڑی دیر بعد جو اس نے کہا وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی. کہانی کسی کو سناتے ہوئے بھی ڈر جاتی ہوں. معاشرے کو دیور جیسے رشتے کی حقیقت نہیں بتانا چاہتی، لیکن حقیقت یہی ہے کہ کوئی بھی رشتہ کسی بھی وقت آپ کو دھوکہ دے سکتا ہے، جیسے مجھے میری دیورا سمجھتی تھی. میرا نام نورین ہے. میری ماں ہمیشہ سے یہ چاہتی تھی کہ میری شادی کسی بہت ہی امیر گھر میں ہو. میری شادی امیر گھر میں ہوئی تھی، لیکن الگ بات یہ تھی کہ انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا تھا. وہ اتنے زیادہ امیر نہیں تھے. میرا شوہر بہت اچھا انسان تھا. 1 سال ہمارا بہت ہی عجیب گزرا. ہمارے پاس پیسے تو ہوتے تھے، لیکن ایک دفعہ کوئی چیز لے لیتے تھے تو پیسے اچانک ختم ہو جاتے تھے. اس کی یہاں پر کتابوں کی دکان تھی جس میں زیادہ آمدنی نہیں ہوتی تھی. کبھی اس کے پاس پیسے ہوتے تھے اور کبھی نہیں ہوتے تھے. ایک دن میں نے اسے کہا کہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا میرے پاس تو صرف 70 روپے ہیں. اب 70 روپے میں کیا آ سکتا تھا؟ میں خاموش ہو گئی. میرا شوہر بھی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں ماں بننے والی تھی. مجھے ہمیشہ بھوک لگی رہتی تھی. میں اس سے کبھی بھی کچھ نہیں منگواتی تھی، کیونکہ اس کے پاس کبھی بھی کچھ نہیں منگواتی تھی کیونکہ اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے تھے. اس نے کہا اس طرح نہیں چلے گا. ایک دن اس نے میرے ساتھ ایک مشورہ کیا. اس نے کہا میں باہر کے ملک چلا جاتا ہوں. شادی سے پہلے بھی گیا تھا. وہاں جا کر واپس آ جاؤں گا. میں اسے نہیں بھیجنا چاہتی تھی. میں اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی. اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی. گھر میں کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ ہم لوگ اکیلے رہتے تھے. میری ساس سسر اور ایک دیورانی تھی، لیکن ان کا دوسرا گھر تھا. میری ساس کے ساتھ میرے معاملات اچھے نہیں تھے، اور میرے اپنے شوہر کے ساتھ بھی ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے. اسی لیے ہم لوگ شروع سے ہی الگ رہتے تھے. میرے شوہر کو ان لوگوں پر بھروسہ بھی نہیں تھا. میں نے کہا میں کیسے رہوں گی؟ انہوں نے کہا میرا چھوٹا بھائی فراز بہت اچھا ہے، وہ آ جایا کرے گا، تمہارے لیے سودا صرف لا دیا کرے گا. اگر تمہیں ڈر لگے تو اسے یہاں رات کو سلا بھی سکتی ہو. وہ میرا بہت اچھا بھائی ہے، دوستوں کی طرح ہے. میں اس سے بات کر لوں گا. میرے دیور کی عمر صرف 14 سال تھی. وہ پہلے بھی ہمارے گھر آتا تھا، لیکن میری ساس وغیرہ میں سے کوئی بھی ہمارے گھر نہیں آتا تھا. اور اگر کسی اور رشتہ دار کے گھر ملاقات ہو جاتی تو بڑے اچھے طریقے سے پیش آتی تھی، لیکن آگے پیچھے کوئی سلام دعا نہیں ہوتی تھی. اور فراز ہمیشہ گھر آتا جاتا رہتا تھا. میرے لیے کوئی نہ کوئی چیز بھی لے کر آتا تھا. میرے شوہر نے کہا ہماری اولاد پیدا ہو جائے اس کے بعد میں چلا جاؤں گا. ایسا ہی ہوا. اللہ نے مجھے ایک پیارا سا بیٹا دے دیا. اس کے بعد میرا شوہر 2 سال کے لیے دبئی چلا گیا. اس نے کہا میں پیسے بھیجا کروں گا اور تم جمع کرنا. کوشش کرنا کہ زیادہ سے زیادہ پیسے جمع ہو جائیں. 2 سال کے بعد میں واپس آ جاؤں گا. ہم یہاں پر چھوٹا سا کاروبار کر لیں گے، پھر ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے. جب میرا شوہر مجھے چھوڑ کر جا رہا تھا میں بہت زیادہ اداس تھی. ایئرپورٹ پر کھڑے ہو کر رو رہی تھی. لوگ مجھے دیکھ بھی رہے تھے. وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ رونا. میری ساس اور سسر بھی چھوڑنے کے لیے آئے تھے. وہ لوگ دور کھڑے ہو کر ہنس رہے تھے کہ کیسے ڈرامے کر رہی ہے، اپنے شوہر کو اپنی انگلی پر لپیٹا ہوا ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ اپنے شوہر کو انسان انگلی پر لپیٹتا ہے، نہ کہ کسی اور کو. میں ان کے بیٹے سے محبت بھی تو بہت کرتی تھی. کیا ان کو اس بات کی کوئی قدر نہیں تھی کہ ایک عورت ان کے بیٹے سے اتنی محبت کرتی ہے، اسے دن رات خوش رکھنے کی کوشش کرتی ہے؟ پتہ نہیں ماں باپ یہ باتیں کیوں نہیں سمجھتے. ایک بات پر تو میں اس نتیجے پر پہنچ گئی ہوں کہ جیسے لڑکی کو بھی اس کے سسرال والوں کو قبول نہیں کیا جاتا، اس طرح کبھی کبھی لڑکے کو بھی سسرال میں قبول نہیں کیا جاتا. وہ کہتے تھے یہ غریب آدمی ہے، تمہیں کبھی خوش نہیں رکھے گا. کیونکہ ہماری پسند کی شادی تھی، اسی لیے ان لوگوں نے کبھی بھی ہمیں میاں بیوی کے طور پر قبول کیا ہی نہیں تھا. میرے ابو ابھی بھی کہتے تھے
کہ اس انسان کو چھوڑ دو اور واپس آ جاؤ، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ میں ایک بیٹے کی ماں بن چکی تھی، میں کیوں چھوڑا تھی اپنے شوہر کو؟ صرف اس لیے کہ وہ غریب تھا۔ اپنی غریبی دور کرنے کے لیے ہی تو وہ باہر کے ملک جا رہا تھا، اور دن بڑی مشکل سے گزرنے لگے تھے۔ فراز گھر آ جاتا، وہ میرے بیٹوں کی طرح تھا، کہتا کہ آپ تو بڑے بھائی کی بیوی ہیں، بھابھی تو ماں کی طرح ہوتی ہے، بڑا بھائی باپ ہو سکتا ہے تو اس کی بیوی ماں کی طرح کیوں نہیں ہو سکتی؟ وہ بہت خیال کرتا تھا، سودا وغیرہ لا دیتا، بچہ بیمار ہوتا تو اسی کے ساتھ میں ڈاکٹر کے پاس بھی چلی جاتی۔ میرے شوہر کو گئے ہوئے بھی 7-8 مہینے ہو گئے تھے۔ مجھے ان کی بڑی یاد آتی تھی، روز بہت روتی تھی، لیکن دل اسی کی طرف لگا رہتا تھا۔ ایک دن میں نے اپنے دیور کو فون کیا، میں نے گھر میں کچھ چیزیں منگوانی تھی، لیکن وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اس کا فون بھی میرے شوہر نے ہی لے کر دیا تھا، تاکہ اگر مجھے کبھی ضرورت ہو تو میں فوراً فون کر سکوں۔ لیکن جب میں نے بار بار فون کیا، میری ساس نے فون اٹھایا اور کہا کہ تمہارا نوکر نہیں ہے میرا بیٹا، جیسے مزدوری کے لیے بلا رہی ہو، خود جا کر لے آؤ۔ میں نے کہا آپ کے بیٹے نے کہا تھا کہ وہ میرے لیے سامان لے کر آیا کرے گا، مجھے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھر سے بازار کافی دور ہے۔ میری ساس نے کہا یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو تم بیٹھی نہیں، اگر یہاں پر رہتی تو ہم تمہارے سب کام کرتے، اب ہم تمہارے کام نہیں کریں گے۔ میرا بیٹا آج نہیں آئے گا کیونکہ ہمارے گھر میں دعوت ہے اور وہ مصروف ہے۔ مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے یہ بات اپنے شوہر کو نہیں بتائی، جبکہ دل تو کر رہا تھا کہ بتا دوں۔ وہ نہیں آیا، اب وہ مشکل سے ہی آتا تھا، کیونکہ امی کو بہت غصہ آتا ہے کہ میں آپ کے گھر آتا ہوں، کام وغیرہ کرتا ہوں۔ بھائی کو مت بتائیے گا، نہیں تو وہ اداس ہو جائیں گے، لیکن اب میں کم کم ہی آیا کروں گا۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بتائی۔ میرے شوہر نے کہا تھا کہ تم بینک اکاؤنٹ کھلوا لو، میں پیسے بھیجواؤں گا تو تم بینک اکاؤنٹ میں ہی رکھا کرنا۔ میں نے کہا کہ نہیں، بینک اکاؤنٹ کی ضرورت نہیں، آپ مجھے منی آرڈر بھیج دیا کریں، میں ادھر سے پیسے چینج کروا لیا کروں گی اور اپنے پاس ہی رکھ لیا کروں گی۔ میرے شوہر نے کہا پیسے بینک میں زیادہ محفوظ رہیں گے، لیکن میں نے کہا نہیں، کیونکہ میں بار بار نہیں جا سکتی۔ انہوں نے کہا مسئلہ کیا ہے، تم فراز کے ساتھ چلی جانا۔ میں نے کہا نہیں، میرا دل نہیں کرتا بار بار جانے کا۔ میرے شوہر نے کہا ٹھیک ہے، جیسا تمہیں مناسب لگے۔ اب میرا شوہر پیسے بھیجا کرتا، میں اپنے پاس سنبھال کر رکھ لیتی، ویسے بھی پورا دن گھر پر ہی ہوتی تھی، کہیں جاتی بھی نہیں تھی۔ میرا گھر بھی بہت بند بنا ہوا تھا، اوپر چھت بھی نہیں تھی، اکیلے میں دل بہت تنگ ہوتا، شوہر کی بہت یاد آتی، لیکن کیا کر سکتے تھے۔ میرا شوہر کہہ رہا تھا کہ وہ 2-3 سال مشکل سے گزار لیں گے تو ساری زندگی آسانی میں گزرے گی۔ اگر بچوں کو اچھا کھلا پلا نہیں پائیں گے تو کیا فائدہ؟ کیا کہیں گے ان کو کہ بس ایک دوسرے کے پاس بیٹھے رہے، ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے؟ وہ کہیں گے آپ کی محبت سے ہمارا مستقبل تو نہیں سنورنے والا، آپ لوگوں کو محنت کرنی چاہیے تھی، اسی لیے ہمیں یہ قدم اٹھانا ہی ہوگا۔ میرے شوہر کی ساری باتیں ٹھیک تھیں، لیکن یہ دوری برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی بہت یاد آتی تھی، میں اکثر روتی رہتی، میرا دیور بھی مجھے روتے دیکھتا تو پریشان ہو جاتا، تسلی دیتا، لیکن جب کسی ایسی صورتحال میں ہوتے تو کوئی بھی تسلی آپ کے کام نہیں آ سکتی۔ مشکل سے ابھی 1 ہی سال گزرا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا ایک چکر تو لگا لیں، پر ان کا کہنا تھا ایک چکر لگانے پر بہت خرچہ ہو جائے گا، 1 سال رہ گیا ہے، یہ بھی گزر ہی جائے گا۔ ایک دن اچانک میرا دیور گھر پر آ گیا، میرے سر پر دوپٹہ کیا ہوا تھا، بال گیلے ہونے کی وجہ سے دوپٹہ گیلا ہو گیا تھا اور آر پار بھی نظر آنا شروع ہو گیا۔ میرے دیور نے مجھے دیکھا اور کہا بھابھی، بھائی کے لیے بھی تو مشکل ہوتی ہوگی نا؟ میں نے کہا کیا مطلب؟ بولا وہاں پر اکیلے رہنا، خود سے کھانا پکانا، کپڑے دھونا، ان کو آپ کی یاد تو آتی ہوگی۔ میں نے کہا ہاں بالکل، مرد کے لیے تو یہ وقت بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ کہنے لگا ہاں، اور اتنی خوبصورت بیوی کو چھوڑ کر جانا تو اور بھی مشکل ہے، آپ کو تو بہت یاد کرتے ہوں گے۔ اس بات کا میں نے جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد کہا ہاں یاد تو کرتے ہوں گے۔ اس نے کہا آپ پیاری ہیں، آپ کو پتہ ہے لائبہ بھابھی مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، وہ آپ کی طرح خوبصورت نہیں ہے، پتہ نہیں حمید بھائی نے اس میں کیا دیکھا، ان کی محبت کی شادی ہے، لیکن جب محبت کرنی ہے تو کم سے کم کسی خوبصورت عورت سے کی جائے، تاکہ پتہ تو ہو، جس کے لیے سارے زمانے کے رواجوں کو ایک طرف رکھ دیا۔ میں اپنے ماں باپ سے بغاوت کر رہے ہیں،
وہ اس قابل ہے بھی یا نہیں آپ دیکھیں نا، آپ کی لیکن لائبہ بھابھی کی شکل دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ ان سے تو کوئی ارینج میرج بھی نہ کرے۔ حمید بھائی نے ان کے ساتھ لو میرج کر لی، عجیب سی بات ہے۔ میں نے کہا ایسے نہیں کہتے، ساری شکلیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں، کسی کی شکل کے بارے میں ایسی بات کہنا غلط بات ہوتی ہے۔ اس نے کہا نہیں، جو خوبصورت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، آپ خوبصورت ہیں، یہ بات پتھر پر لکیر ہے، آپ بہت زیادہ پیاری ہیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میری اتنی زیادہ تعریف نہیں کرو، مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی میری تعریف کرے، مجھے صرف اپنے شوہر کی زبان سے ہی اپنی تعریف سننا اچھا لگتا ہے۔ ایک بات تو اچھی تھی کہ پیسے بہت جلدی جمع ہو رہے تھے، کیونکہ میں یہاں پر اکیلی تھی، میرا زیادہ خرچہ نہیں تھا، صرف گھر کا کرایہ اور کھانے پینے کا خرچہ تھا، بل بھی تھوڑا بہت ہوتا تھا اور بچے کا خرچہ بھی زیادہ نہیں تھا۔ وہ بڑا ہو گیا، میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ بہت سارے پیسے جمع ہو گئے۔ وہ بڑا ہو گیا، میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ بہت سارے پیسے جمع ہو گئے ہیں۔ وہ خوش ہوتے کہ تم بہت کفایت شعار ہو اور اچھے طریقے سے پیسے جمع کر رہی ہو، میری محنت سے کمائی گئی رقم کو تم بہت اچھے طریقے سے اپنے پاس رکھ رہی ہو، دیکھ لینا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ بس اسی بات کی خوشی تھی کہ اگر شوہر وہاں پر تھا تو کم سے کم بدلے میں کچھ مل تو رہا تھا، کچھ جمع تو ہو رہا تھا جو ہمارے مستقبل میں کام آنے والا تھا۔ مجھے ایک عورت نے ایک دن کہا کہ تم نے اپنے شوہر کو باہر بھیج دیا ہے، بدلے میں کتنے پیسے لیتی ہو؟ میں شوہر سے۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا جو بیویاں شوہر کو باہر بھیجتی ہیں ان کو چاہیے کہ مہینے کا 1,00,000 روپیہ تو خرچے کے طور پر لے۔ میں نے کہا بڑی عجیب سی بات کر رہی ہو، 1,00,000 روپیہ کے شوہر کا نعم و بدل ہوتا ہے؟ اس نے کہا بالکل ہوتا ہے، جب عورت شاپنگ کرتی ہے، اچھی چیزیں لیتی ہے، اچھے کپڑے پہنتی ہے تو اس کا دل بہل جاتا ہے۔ اس کا شوہر اس کے پاس نہیں تو کیا وہ اپنا دل بھی نہ بہلائے؟ میں نے کہا میری سوچ تمہارے جیسی نہیں ہے، میرا تو جب سے شوہر باہر گیا ہے میں نے اپنے لیے ایک سوٹ تک نہیں لیا، سارے پیسے جمع کر رہی ہوں، کیونکہ جب میں نے پہن کر کسی کو دکھانا ہی نہیں تو میں اتنا اچھا کیوں پہنوں؟ جب میرا شوہر آئے گا میں اس کے لیے سجوں گی، مجھے دل سے خوشی ہوگی، لیکن اس کی غیر موجودگی میں مجھے اتنی سج دھج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیٹے کے لیے کوئی چیز لے لیتی ہوں کیونکہ وہ بڑا ہو رہا ہے، اسی لیے اس کے لیے چیزیں لینا مجبوری ہے۔ عورت نے کہا تم تو بہت عجیب باتیں کر رہی ہو، تمہاری جیسی بیویاں تو نصیب والوں کو ملتی ہیں، تمہارا شوہر تمہاری قدر کرے، میں تو یہی کہوں گی۔ ایک دن میرا دیور گھر آیا ہوا تھا، میں نے اسے سامان کی لسٹ دی، وہ سامان لے کر آ گیا، وہ سامان میں کچن میں رکھ رہی تھی اور وہ ہال میں بیٹھا تھا، میرا چھوٹا سا گھر تھا، آواز گونجتی تھی، کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، میرے کانوں تک اس کی آواز آ رہی تھی، کہہ رہا تھا یار کیا بتاؤں، اتنے تک اس کی آواز آ رہی تھی، کہہ رہا تھا یار کیا بتاؤں، اتنی زیادہ خوبصورت ہے، لمبے بال، براؤن کلر کی آنکھیں بھی گول گول، ہونٹ باریک، میں تو دیکھتا رہ جاتا ہوں، سمجھ نہیں آتی کیا کروں، اتنی حسین عورت میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ وہ کسی عورت کی بات کر رہا تھا، پتہ نہیں کیوں مجھے ایسا لگا وہ میری بات کر رہا ہے، میرے بال بھی لمبے تھے، بھورے رنگ کے تھے اور آنکھیں بھی گول تھیں، لیکن جس انداز سے بول رہا تھا یہ انداز تو بڑا عجیب تھا اور دو کوڑی کا لگ رہا تھا۔ مجھے پتا ہے جب لڑکے آپس میں بات کرتے ہیں تو اسی طرح کرتے ہیں، لیکن وہ کسی کو میرے بارے میں کیوں بتا رہا تھا؟ پر اس نے میرا نام نہیں لیا، اس لیے میں اس سے یہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اس کے لیے چائے بنا رہی تھی، میں نے اسے کہا تم سامان لے کر آئے ہو، چائے پی کر جانا، میں چائے لے کر آتی ہوں۔ تب تک وہ فون بند کر چکا تھا۔ میں نے کہا دیکھو تم فون پر کس سے بات کر رہے تھے؟ جس سے بھی بات کر رہے تھے تمہارا انداز اچھا نہیں تھا، تمہیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، تمہارے بھائی کو پتہ چلے کہ نہیں تمہاری عمر یہ سب کرنے کی ہے تو تم بھی کرو، اور ضروری یہ بھی نہیں کہ اگر تمہاری عمر کے سب لڑکوں نے لڑکیوں سے دوستی کی ہوئی ہے تو تمہارے پر بھی یہ سب کچھ فرض ہو گیا ہے۔ تمہیں اپنی امی کا پتہ نہیں، اپنے بھائی کا نہیں پتہ، اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ کیا کہیں گے؟ مجھے پتہ نہیں کیوں ایسا لگا میرے دیور کو یہ بات بری لگی، جبکہ میں نے بڑے ہی پیار اور طریقے سے بات کی تھی۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بھابھی، آپ جو کہتی ہیں وہی ٹھیک ہے۔ اس نے آدھا کپ چائے پی اور بنا کچھ بولے اٹھ کر چلا گیا، شاید وہ جتا رہا تھا کہ اس کو اچھا نہیں لگا، لیکن میں نے بالکل ٹھیک کیا، میں اس کو بیٹا سمجھتی تھی تو میں نے اسے ٹھیک بات ہی بتانی تھی۔ میں نے یہ بات اپنے شوہر کو بھی بتائی، اس نے کہا تم نے بالکل ٹھیک کیا، میں آؤں گا تو اس کی کلاس لوں گا، یہ تو ہاتھ سے ہی نکلتا جا رہا ہے۔ میں اس کو بھی یہ بتاتی رہتی تھی کہ وہ میرے کام کرتا ہے، اچھا انسان ہے، میرے لیے چیزیں لے کر آتا ہے، خیال کرتا ہے، ہمارے بیٹے کو بھی بہت پیار کرتا ہے۔
اکثر اس کو سنبھال لیتا ہے، میں گھر کے کوئی کام کر لیتی ہوں، نہیں تو بیٹا تو کام کرنے نہیں دیتا کیونکہ اکیلی ہوتی تھی تو بچے کو اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، اسی لیے زیادہ تر وقت میرا بچے کے ساتھ ہی گزر جاتا تھا۔ شوہر کی بہت یاد آتی تھی، اسے بار بار نہیں کہہ سکتی تھی کہ یاد آ رہی ہے ورنہ وہ پریشان ہوتا، کیونکہ یاد تو اس کو بھی آتی تھی لیکن وہ بتاتا نہیں تھا۔ کہتے ہیں انتظار کی آخری گھڑیاں زیادہ مشکل ہوتی ہیں، ابھی تو آدھے سے زیادہ وقت گزر گیا تھا، میرے شوہر کے واپس آنے میں صرف 7 مہینے رہ گئے تھے، لیکن یہ 7 مہینے مجھ سے گزرتے نہیں تھے۔ میرا دیور ایک دن لوڈو لے کر آ گیا اور کہنے لگا چلیں بھابی بیٹھ کر لوڈو کھیلتے ہیں۔ کھیلتے کھیلتے ہم لوگوں نے ہنسی مذاق کرنا شروع کر دیا، وقت اچھا گزر گیا۔ کافی دنوں بعد میں مسکرائی تھی، میں نے اپنے شوہر کو بھی بتایا، اس نے کہا اچھی بات ہے، وقت اسی طرح گزرے گا تو اچھا رہے گا۔ اس کے بعد سے میری ویسے بھی اپنے دیور کے ساتھ کافی دوستی تھی، ہم لوگ ہنسی مذاق بھی کرتے، میں اسے سمجھاتی بھی تھی لیکن کبھی کبھی وہ کوئی الٹی سیدھی بات بھی کر دیتا۔ میری ساس نے بالکل بھی اس کی اچھی تربیت نہیں کی تھی، میری ساس کیا تربیت کرتی، میری ساس کے 8 بچے تھے، ساروں میں صرف 2 سال کا وقفہ تھا، وہ بس بچے سنبھالنے میں لگی رہی۔ ایک گاؤں کی سیدھی سادی عورت تھی لیکن اتنی بھی سیدھی نہیں تھی، میرے معاملے میں انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا، کبھی مجھے اچھا نہیں سمجھا کیونکہ میرا شوہر مجھے پسند کر کے لایا تھا، اس لیے اگر ان کی پسند سے آتی تو شاید میرے ساتھ بہتر معاملہ کرتی۔ میری دیورانی ان کی بہن کی بیٹی تھی، اس کے ساتھ بھی ان کا رویہ اتنا اچھا نہیں تھا، اس سے بھی سارے گھر کے کام کرواتی، وہ بیچاری چپ چاپ کرتی تھی کیونکہ اس کا میاں کچھ بولتا نہیں تھا۔ میرا میاں تو مجھ سے محبت کرتا تھا جو مجھے لے کر ایک طرف ہو گیا، اللہ کا شکر ہے میں نے کافی سارے پیسے جمع کر لیے تھے، لیکن اب میرا شوہر واپس آ جاتا تو ہم کوئی کاروبار آرام سے کر سکتے تھے اور اس کے بعد ہمیشہ ایک ساتھ رہتے۔ مجھے اس بات کی خوشی تھی کہ آدھے سے زیادہ وقت میرا دل کیا میں اچھی سی چائے بناؤں، میں نے اپنے دیور کو فون کیا، میں نے کہا پکوڑوں کا سامان لیتے آنا، آج موسم بہت اچھا ہے، پکوڑے بنیں گے۔ اس نے کہا پکوڑوں کا سامان لانے کی کیا ضرورت ہے، میں بنے بنائے پکوڑے لے آتا ہوں، بازار کے پکوڑوں جیسے تو کوئی بھی عورت نہیں بنا سکتی۔ یہ تو سچ بات ہے، میں نے کہا ہاں ایسی ہی بات ہے، خیر مجھ سے پیسے لے لینا۔ اس نے کہا یہ آپ کیا بات کر رہی ہیں، پیسوں کی کیا بات ہے، میں لے کر آ رہا ہوں، آپ چائے چڑھائیں۔ میں نے چائے بنائی، وہ پکوڑے لے کر آ گیا، ہم بیٹھ کر پکوڑے کھا رہے تھے جب اس کی جیب سے کوئی چیز نکل رہی تھی، میں دیکھ کر حیران ہوئی کہ میں نے کہا یہ کیا ہے، وہ ایک ہتھوڑی تھی، اس نے کہا بازار سے مل رہی تھی تو میں نے لے لی، آپ کو پتا ہے اگر کسی کے ہاتھ باندھ دیے جائیں تو کوئی کھول نہیں سکتا، لیکن مجھے اسے کھولنے کا طریقہ آتا ہے۔ میں نے کہا کیسا طریقہ ہے، اس نے خود ہی وہ ہتھکڑی اپنے ہاتھوں پر باندھ لی، نہ جانے کس طرح تھوڑی دیر کے بعد اس نے کھول بھی لی، میں حیران رہ گئی، میں نے کہا چابی کے بغیر کیسے کھول لی، مجھے بھی سکھاؤ۔ اس نے کہا ہاں آپ کو بھی سکھاتا ہوں، ادھر بیٹھے۔ میں بیٹھی، اس نے میرے ہاتھوں پر ہتھکڑی باندھ دی، اس نے کہا یہ دیکھیں اسے ایسے کھولتے ہیں، مجھے طریقہ سکھایا، میں حیران ہو گئی، میں نے کہا واہ یہ تو بڑا زبردست طریقہ ہے، اس نے بھی مجھے سکھاتے سکھاتے ہتھکڑی کھول دی۔ میں نے کہا اب ذرا دوبارہ لگاؤ، میں خود کھولنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات مذاق میں چل رہی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کا کیا رنگ بدلنے والا ہے۔ اس نے میرے ہاتھوں پر ہتھکڑی باندھی، مجھے کہا چلیں کھولیں، لیکن میں یہ طریقہ ہی بھول گئی تھی کہ اسے کس طرح کھولا ہے۔ میں نے کہا مجھ سے نہیں کھل رہی، اچھا تم ہی کھول دو، بچہ رو رہا ہے، اس کے پاس جانا ہے۔ اس بات پر وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہے، میری ہتھکڑی کھولو۔ وہ بول نہیں رہا تھا، مجھے کچھ بہت عجیب لگنے لگا۔ میں نے کہا ایسے کیوں دیکھ رہے ہو، کیا بات ہے؟ وہ چپ چاپ وہاں سے کہیں چلا گیا۔ میں اسے پکارنے لگی کہ کہاں جا رہے ہو، کس طرف جا رہے ہو، میرے ہاتھ کھولو۔ میں اٹھ کے اس کے پیچھے جانے لگی، اس نے میرے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا۔ میں حیران رہ گئی، میں نے اسے پکارنا شروع کر دیا، آخر وہ میرے کمرے میں کیوں گیا؟ اس نے دروازہ بند کر دیا، تھوڑی دیر بعد باہر آیا، اس نے میرے بیٹے کو میری گود میں اس طرح سے پکڑا دیا کہ اگر بیٹے کو نیچے رکھتی تو مجھ سے نہ رکھا جاتا۔ میں اپنے ہاتھ بھی نہیں کھول سکتی تھی، یعنی میں بالکل بے بس ہو گئی تھی۔ اس کے دوسرے ہاتھ میں جو چیز تھی اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، وہی ڈبہ تھا جس میں میں اپنے شوہر کے پیسے جمع کرتی تھی، کیونکہ میں ان کو بینک میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، یہ کافی سارے پیسے تھے، لاکھوں میں تھے۔ میں نے کہا یہ ڈبہ تم نے کیوں اٹھایا، کہاں سے ملا؟ اس کو تو پتا نہیں تھا یہ ڈبہ کہاں ہے، میں تو یہی سمجھتی تھی اسے نہیں پتا، لیکن دراصل اس کو پتا تھا۔ اس نے کہا بھابی مجھے معاف کیجیے گا، آپ مجھ پر الزام لگائیں گی، میرے سارے گھر والے مجھے بچا لیں گے، وہ جھوٹا الزام لگایا ہے،
پیسے خود ہی کہیں خرچ کر دیے. مجھے معاف کر دیجیے گا، میں بڑا مجبور ہوں. ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں. اس کے گھر والے اس کے ساتھ میری شادی نہیں کروانا چاہتے، لیکن اگر میں ان کے لیے جہیز بناؤں تو میری شادی ہو جائے گی. میں ان کو یہ پیسے دے دوں گا تاکہ وہ جہیز بنا لیں. میری منگنی ہو جائے، 3 سال بعد شادی ہو جائے گی. میری ساری زندگی سنور جائے گی. میں نے کہا ایسا مت کرو، یہ ظلم مت کرو، یہ بہت بڑا ظلم ہے. ہم نے ایک دوسرے سے دور رہ کر دوری برداشت کی ہے. یہ پیسے جمع کیے، ہمارے مستقبل کا سوال ہے. اس نے کہا معاف کیجیے گا، پر میرے بھی مستقبل کا سوال ہے. میں اس کی منتیں کرتی رہی ہوں، اس کو کہتی رہی کہ ایسا مت کرو، لیکن وہ نہیں رکا اور دروازہ کھول کر وہاں سے چلا گیا. میری آنکھوں میں آنسو تھے. میں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا، لیکن کسی کو میری آواز نہیں آئی کیونکہ یہ گھر بند تھا. آس پاس کوئی گھر بھی نہیں تھا. میرے بچے نے بھی رونا شروع کر دیا کیونکہ اسے بھوک لگی تھی. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. بار بار ہتھ کڑی کرنے کی، کھولنے کی کوشش کر رہی تھی. میری کلائیاں زخمی ہو گئیں. پھر میرے دماغ نے کام کیا. مجھے وہ طریقہ سمجھ آ گیا جو مجھے اس نے سکھایا تھا. میں نے ہتھ کڑی کھولی، بچے کو بیڈ پر رکھا، جلدی جلدی اسے پانی پلایا اور پولیس کو فون کر کے سب کچھ بتا دیا. پولیس آئی، تفتیش کر کے چلی گئی. پولیس وہاں بھی گئی. ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ایسا تو کچھ نہیں ہے، ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا. شوہر نے اپنے گھر والوں کو فون کیا. وہ اس بات سے مکر گئے. انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، تمہاری بیوی جھوٹ بول رہی ہے، ہم تو قسم اٹھانے کو تیار ہیں. میرا شوہر خاموش ہو گیا. 2-4 مہینے اسی طرح گزر گئے. اس کے بعد وہ آ گیا. اس کے پاس ابھی بھی پیسے تھے کیونکہ اس کے بعد اس نے مجھے پیسے نہیں بھیجے، لیکن یہ پیسے اتنے نہیں تھے جتنے ہم نے جمع کر رکھے تھے. میں نے اسے سب کچھ بتایا. میں نے قسم کھائی. اس نے کہا مجھے تم پر یقین ہے، لیکن جو ہو گیا اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. ان لوگوں نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. یہ ہمیشہ سے میرے ساتھ برے تھے. مجھے ان پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے تھا. مجھے اپنے بھائی سے یہ امید نہیں تھی. مجھے لگا وہ میرے بیٹے جیسا ہے، میرے ساتھ اس طرح نہیں کرے گا، لیکن میں اس کی باتوں میں آ گیا. وقت کسی طرح گزر گیا. میرے دیور کی منگنی ہو گئی. اور پھر کہتے ہیں نا، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ دونوں کو دیکھتا ہے، جس نے ظلم کیا اس کو بھی، جس کے ساتھ ظلم ہوا اس کو بھی. پھر ایسا ہوا، جس لڑکی کے ساتھ میرے دیور نے شادی کی تھی، اس کے ماں باپ نے ہمارے ہی پیسوں سے ڈھیر سارا جہیز بنا کر رکھا تھا. اس جہیز کو آگ لگ گئی. میری ساس نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا بنا جہیز ہم یہ شادی نہیں کریں گے، اور منگنی توڑ دی. میرا دیور بھی بری طرح پھنس گیا کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا. اب اور کہاں سے سارے پیسے لے کر آتا؟ پہلے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، اب اور کس کے ساتھ دھوکہ کرتا؟ ہمارے ساتھ اللہ نے بہتر معاملہ کر دیا. ہمارے پاس پیسے کم تھے، کم پیسوں سے چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، لیکن ہمارے کاروبار میں برکت پڑ گئی. آہستہ آہستہ ہم نے وہ سب کچھ پا لیا جو ہم پانا چاہتے تھے. اللہ نے ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہم نے اپنا گھر بھی لے لیا اور اپنی دکان بھی بنا لی. بے شک اللہ تعالیٰ بہترین انصاف